ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان اصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الا كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، بزرگی اور برتری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا تنہا خالق اور مالک حقیقی ہے۔ بے شمار درود و سلام سید ولد آدم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا کہ وجود تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ جو ساتھی گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں موجود تھے انہیں یاد ہوگا، ہم نے ایک، اگر آپ کہنا چاہیں تو اس کو مرض کہیں کہ ڈپریشن، اعصابی تناؤ، اس کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی، اور وقت کی کمی کے بعد مضمون ادوا تھا تو آج چاہتا ہوں کہ اس کے پر کچھ اور موجود گفتگو کی جائے۔ دیکھیے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا اور جو اس کی آج کی ہماری ضرورتیں ہیں، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ بات میں نے گزشتہ بتلائی تھی کہ ہماری جسمانی ضرورتیں ہیں، فزیکل نیڈس ہیں، جیسے کھانا، آرام، پینا، آرام، شیلٹر، یہ چیزیں ایک ہماری ضرورت ہے۔ دوسری طرف ہماری روحانی ضرورتیں ہیں، اسپریچول نیڈس، کہ ہم اپنے خالق و مالک کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکٹ کریں۔ جس طرح اب ہم مسجد میں آئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ ہماری روحانی ضرورت ہے، ہماری مذہبی ضرورت ہے، یہ ہمارے اسپریچول نیڈس ہیں۔ تیسری چیز بتلائی تھی ہماری ایموشنل نیڈس کی۔ ہماری صرف جسم نہیں، ہمارے کچھ احساسات ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر خود لطیف جذبات اور نازک احساسات رکھا ہے، اور اس کو کیسے ٹیک کیئر کیا جائے۔ اور یہ جو ڈپریشن کا مرض ہے، یہ اسی تیسری سے گروپ سے اس کا تعلق ہے کہ جب انسان کے ایموشنل نیڈس پورے نہیں ہوتے، جیسے ہر انسان کے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، میں لوگوں سے محبت کروں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے چاہت ہو، تو یہ چیز اگر جب نہیں ملتی ہے تو انسان کی ایموشنل ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اور یہیں سے سائنس کی سائیکیٹرک میں ایک یا سوشلی دونوں ہی میں اوور لیپ ہوتا ہے، ایک مضمون آ جاتا ہے کہ بیہیویئرل سائنسز، کہ لوگوں کا رویہ کیسا ہے، اس کا ایک دوسرے پہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، لوگوں کا رسپانس اور ریاکشن کیسے ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ڈپریشن کسی کو ایک رات میں یا 1 گھنٹے میں نہیں ہوتا، یہ لانگ ٹرم نگلیکٹ کا سبب بنتا ہے۔ جب متواتر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے اور کوئی اس کا نوٹس نہیں لیتا، اور وہ آدمی کس قدرے حساس ہے اور وہ اس کا اثر اپنے اندر دبوچ رہا ہے، چلتے چلتے پھر اس کے سمٹمز ظاہر ہونے لگتے ہیں، جس میں جا کر وہ اپنے آپ کو ایک ویلیو لیس کریچر، ایک جیسے پہلے ماضی میں اس کو کسی چیز سے انجوائے کرتا تھا، اس کو ایک اچھا کھانا، پارٹی، ملنا، اب اس کی اچانک طبیعت بدل گئی ہے، بیہیویئر بدل گیا ہے، وہ چیزیں جو ماضی میں اس کے لیے لطف کا باعث تھی، اب ان چیزوں میں کوئی اس کو انٹرسٹ باقی نہیں رہتا۔ کسی کو اسپورٹس میں دلچسپی تھی، اب وہ اس کو دلچسپی نہیں ہے، تو غرض وہ ایک ایک چیز میں انٹرسٹ لوز کرتا ہے، اور بسا اوقات جب یہی مرض بڑھ جاتا ہے، آخری درجے کو پہنچتا ہے، تو انسان کو سوسائٹل طور کہ اب جی کے کیا کرنا، ہمارا فائدہ کیا ہے کون، کیا مقصد ہے، یہ بے ویلیو لیس لائف، اور پھر اس کے بعد وہ خودکشی کی طرف آمدہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو خیر آخری موسٹ کریٹیکل اسٹیج ہے۔ اور یہاں پر میڈیکل سائنس جہاں ہمیں بہت ساری چیزوں میں رہنمائی کرتی ہے، وہاں پر اس نے اس کا بھی علاج وہی نکالا جو باقی تمام بیماریوں کا انہوں نے نکالا ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان کے جسم کو ایک کیمیکل فیکٹری بنا دیا، بڑے اسٹرینج کیمیکل جو عموماً غذا میں اور کسی چیز سے نہیں ملتے، اسے گولیاں، انجیکشن، کیپسول، کچھ بھی کسی بھی فارم میں، لیکوڈ فارم میں، اکثر اس کے لیے ٹیبلٹ بنا دیے۔ کیا اب یہ جو معاملہ ہے، دیکھیے اگر کہیں آگ لگی ہے، آپ کو معلوم ہے دھواں آ رہا ہے، آپ ایک بکٹ پانی ڈالتے ہیں، آگ بجھ رہی ہے،
پھر آگ لگ رہی ہے، پھر آپ جو ہے پانی ڈال رہے ہیں، آگ بجھ رہی ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے آگ لگنے کا سبب کیا ہے؟ وہ کاز کو ایلیمینیٹ نہیں کر رہے ہیں اور خالی افیکٹ فائٹ کر رہے ہیں. تو یہ دوائیں ایسے ہی ہیں، کھاتے رہو لائف ٹائم تک ٹھیک رہے گا تھوڑا سا، کیونکہ آپ کے برین اور برین کے امپلسز کو ایک الیکٹرک امپلس آپ کیمیکل ریئیکشن کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں اصل سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ وہ ایموشنل ورلڈ میں اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، اور آپ اس کو جو ہے کیمیکل سے علاج کریں وقتی طور پر، یا جب تک کھاتے رہیں. یقیناً اس کی جگہ ہے، اور کبھی وہ کیس ہے اس نوعیت کا تو لینا بھی چاہیے دوائیں، لیکن میں اس سے براڈر سینس میں اس سے ہٹ کر پہلے وہاں تک ہم جاتے کیوں ہیں اس پر آج کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب 3 چیزیں میں نے انسان کی ضرورتیں آپ کے سامنے بتلائی. پہلی چیز میں نے بتلائی فزیکل نیڈس، کھانا پینا وغیرہ، شیلٹر، ٹھیک ہے. اب ان چیزوں کی جب یہ وہ چیزیں ہیں جو اینیمل انسٹنکٹ بھی ہے، جانوروں کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ بھی کھاتے ہیں جو بھی ان کی غذا ہے، وہ لوگ بھی پانی پیتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے لیے کچھ شیلٹر کا انتظام کرتے ہیں، کہیں رہتے ہیں چھاؤں میں، پرندے گھونسلے میں. یہ باتیں میں نے بتلائی. تب سوال یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو دولت زیادہ آ گئی، زندگی بھر لائف ٹائم کھانے کے لیے فوڈ سیکورٹی ہوگی تو اس کو ڈپریشن نہیں آئے گا، یہ بھی ایک سوال ہے. یہ بات بالکل غلط ہے، میں اس کو بتلاتا ہوں. بلکہ سمجھ لیں کہ ڈپریشن کے جو پیشنٹس ہیں ان میں زیادہ تر دولت مند لوگ ہیں. اس پہ ریسرچ ہوئی تھی، بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ ہے کہ عموماً کون لوگ ہیں جو اسٹاک مارکیٹ میں پوری دنیا میں انویسٹ کرتے ہیں. تو ایسے غریب فقیر ڈیلی ویج ارنر نہیں کرتا، وہ جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اور فاضل پیسہ ہے، اس کا کھانا پینا چلتے بیسک نیڈس پورے ہونے کے بعد فاضل پیسہ پڑا ہوا تو وہ کیا کرتا ہے؟ چلو کہتا ہے کچھ اور پیسہ گرو ہوگا، اس کو ہم اسٹاک مارکیٹ میں لگاتے ہیں. تو مطلب دے آر ابو ایوریج، یعنی بہت دولت مند لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب اسٹاک مارکیٹ متواتر کریش ہونے لگتی ہے، یہی لوگ ہیں جو ڈپریشن میں جاتے ہیں. بلکہ اس پر یہاں تک ریسرچ کی گئی کہ جب اسٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو اینٹی ڈپریشن میڈیکیشن کا جو ہے کنزمپشن بڑھ جاتا ہے. ایک دوست نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر اسٹاک مارکیٹ کریش ہو رہی ہے تو میڈیکل فارماسیوٹیکل کمپنی کے اسٹاک خریدو، کیونکہ اسٹاک ضرور بڑھیں گے، کیونکہ لوگ اتنی زیادہ ڈپریشن کی دوائیں کھا رہے ہیں کہ ان کا سیل بڑھ گیا ہے. تو مانا کیا؟ دولت زیادہ ہونے کے باوجود بھی ڈپریشن آ سکتا ہے. یہ تینوں میں اوور لیپ کس طرح ہوتا ہے اور یہ تینوں میں توازن کیا کرنا ہے، اس میں قرآن کی کیا رہنمائی ہے، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ 3 ضرورتیں، انسان تو ایک ہی ہے، آپ اور ہم ایک ہیں، لیکن ضرورتوں کو ہم نے 3 حصوں میں بانٹا، ٹھیک ہے، کہ فزیکل نیڈس، اسپرچل نیڈس اور ایموشنل نیڈس. لیکن یہ تینوں ایک دوسرے پہ انٹریکٹ کرتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں باہر سے گھر کو آیا ہوں، ابھی دوپہر کے کھانے کا وقت ہے، ٹھیک ہے، میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا، بھوک شدت کی لگی ہے، یہ میری فزیکل نیڈ ہے. ابھی سے کہتا ہوں میرے بھوک لگ رہی، کھانا دو، بھی کہتے ہیں ابھی ریڈی نہیں ہوا، ابھی آدھا گھنٹہ لگے گا، پکڑا ہے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. اب ایسے میری بھوک سے حالت خراب ہو رہی، اب میرے کو کیا ہو رہا ہے؟ اب غصہ آ رہا ہے، جلدی نہیں بنانا کیا، میرے کو بھوک لگ رہی اور کتنی دیر صبر کروں. تب کیا ہو گیا؟ پرابلم کیا تھا؟ میری فزیکل نیڈ کا تھا، اور تبدیل کیا میں ہو گیا؟ ایموشنل نیڈ میں تبدیل ہو گیا. مجھے غصہ آ گیا تو وہ کس میں چلا گیا؟ میں ایک خانے سے دوسرے میں جمپ کر لیا. میں کہا چلو اب کیا کریں، انتظار تو کرنا ہی ہے، پکڑا ہے اور آدھا گھنٹہ 40 منٹ 1 گھنٹہ لگ جائے گا. میرا ظہر کا وقت ہو گیا، مسجد کو نماز پڑھ کے آتے ہیں، آ کے کھانا کھا لیں گے. اب میں جب مسجد میں آیا ہوں، پیٹ میں شدت کی بھوک لگی ہے اور گھر میں الجھ کے آیا ہوں، میرا موڈ بھی خراب ہے، ڈسٹرب ہے، غصے میں ہوں، تو اس کے لازمی نتیجے میں آپ نماز اس خوشی و خضوع سے نہیں پڑھتے جو ہمیشہ پڑھتے تھے. تو مانا کیا؟ فرسٹ اور یہ تھرڈ، یہ دونوں پورے نہیں ہوئے، جسمانی ضرورت پوری نہیں ہوئی، ایموشنلی ڈسٹرب ہو گئے. اور جب آپ کے اندر دونوں کیفیت آ گئی تو آپ کی اسپرچل لائف بھی خراب ہو رہی ہے. تو مانا ہے کہ تینوں انڈائریکٹلی انٹر ریلیٹڈ ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پہ اثر انداز کرتے ہیں. کہ انسان کو جو ہے جب موڈ خراب ہوتا ہے، اس کا فیوریٹ ڈش بھی سامنے لا کر کو کھانے کو جی نہیں چاہتا، میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، بعد میں مٹھائی کھا رہے ہیں، موڈ نہیں ہے، بعد میں کھائیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ایموشنلی ڈسٹرب ہیں. تو یہ آپ کی ایک دوسرے کو جو ہے الگ نہیں ہے، انسان ایک ہی ہے، چیزیں الگ الگ ہیں لیکن ایک دوسرے کا ان کا تعلق ہے. ایک دوسرے کو، انسان کے پاس کروڑوں کی دولت ہوگی لیکن جس دن اس کو انسان میں ابھی اسٹاک مارکیٹ مثال کی لاسز آ گئے، اس دن آپ کو سوچا نہیں ہونا، ارے میرا نیٹ ورتھ جو ہے 10% کم ہو گیا، 20% کم ہو گیا، پھر شاید کل مارکیٹ یہ اچھی ہوگی، دوسرے اگلے اور گر گئی، وہ آپ کی نیند چلے گی. دیکھو اس کو، اب وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے آلریڈی. وہ
اس کو نیند کا نہیں آنا یہ اس کے سائنس میں سے ہے، اس کو فکر ہے، اس کو ناشتہ رکھو تو کھانے میں دل نہیں لگ رہا ہے، اس کو اچھی چیز پارٹی بدلنے یا دعوت کینسل آدمی کو نہیں آنا ہے. کیوں؟ یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ سارے مکس ہیں، وہ انٹر ریلیٹڈ ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے اثر انداز کرتے ہیں اور انسان جو ہے ٹوٹلی کنفیوز ہے. تو یہاں تک انسان جو ہے کیوں پہنچتا ہے، یہ صورتحال جو ہے ڈپریشن میں کیوں ہوتی ہے. اور میں کیونکہ مضمون بہت ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، تو بیچ میں بات چیزیں آمدن اسکپ کروں گا کہ فاسٹ فارورڈ کرتے ہوئے ہوتا کیا ہے. یہ بات، یہ صورتحال آتی کہاں سے ہے جہاں پہ انسان کا جو ہے ذہن اتنا زیادہ پریشرائز ہے اور وہ ہر صورتحال جو بدل رہی ہے دنیا کے اندر وہ اس کی طبیعت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. تو ہم بیہیویئر سائنسز کے حوالے سے گھروں کے ماحول کے اندر گزشتہ وقت میں نے کچھ اشارے دیے تھے کہ گھروں کے اندر یہ ہمارا ماحول ہے کہ ایک سپریمیسی کا، کہ گھر کے لوگ جو ہے وہ رول کریں اور ہر ایک کو جو ہے ذلیل کریں، ہر چھوٹے کے اوپر حکومت کریں، اس کو ہر بات پر تانے دیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا اگر اس کو سینسیٹیو ہے، اس کا اثر لے رہا ہے، تو وہ ڈپریشن کی طرف جانے کے لیے وہ ہمارا ماحول خود ہمیں پش کرتا ہے. اب انسان کو، ایک عاقل و بالغ انسان کو، مرد اور عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ بیماری ضروری نہیں ہے کہ عمر کے کسی ایک حصے میں آئے، کبھی بھی آ سکتی ہے. ٹین ڈپریشن ہو سکتا ہے، مڈ ٹرم لائف کرائسس ہو سکتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد ہو سکتا ہے. ریٹائرمنٹ عمر زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ انسان جو ملازمت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، وہ ریٹائر ہو کے بیٹھ گیا تو اپنے اندر ورتھ لیس فیل کر رہا ہے. تو اس کے اوپر میں زیادہ آج فوکس کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ حقیقت کے اس کے پوائنٹس کیا ہیں. اگر ہم قرآن مجید کو یہ چیزوں کے اس میں اور سیرت النبی کو پڑھتے ہیں تو کئی ایک چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. انسان اس زمین پر نیا نہیں ہے. اس کا سلسلہ اس وقت سے لے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ابھی پیدا بھی نہیں کیا، آدم کو پیدا کرنے سے پہلے اناؤنسمنٹ کیا، اس کو آپ بے شک پری اناؤنسمنٹ کہہ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب ہوا اور قرآن مجید میں 6 جگہ اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تخلیق آدم کا، کہ آدم کو علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب ہوئے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور جب کہا تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے، فرشتوں سے، کہ میں روز زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ کیا چیز تھی؟ کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کا اعلان تھا. اور عبادت و زہد میں آگے ابلیس بھی وہاں پر موجود تھا، تو اس نے سن لیا یہ پروگرام. کہا اچھا کوئی نئی مخلوق بھی اور آنے والی ہے. اس کو اب شروع ہوگی فکر، کون؟ میں تو یہاں ہوں، فرشتوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور اللہ کا اعلان کس کے لیے؟ ملائکہ کے لیے. تو فرشتوں کو تو بات سمجھ میں نہیں ہے. انہوں نے کہا گیا میں تو سمجھ میں نہیں ہے. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ کہا دیکھو کیا اللہ یہ بھی وہی چیز نہیں کیا؟ کیونکہ انسان سے پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا، وہ علم پڑھتے، خون خرابہ فساد بہت کرتے تھے. یہ بھی اسی ٹائپ کی کوئی مخلوق ہے کیا؟ یہ بھی زمین پہ ایسی کریے کیا؟ اللہ نے کہا تو کوئی میرے راز ہے تم نہیں جانتے. چپ ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم کو پیدا کیا، اس کے اندر روح کو پھونکا. اب دیکھیں تکلیف شروع ہوئی ہے، اور پھر ونفخ فیہ من روح، روح کو پھونکا. اللہ نے اس کے لیے جیسا ہم نے بتلایا مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں. 6 الگ قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سارے ہم مانے ہیں، سینونیمس ہے ایک دوسرے کے سے من. اللہ نے اس کو ہم آسان سے اردو میں مٹی کہہ لیتے ہیں. اللہ نے کہیں کہا، کہیں سوئل کہا، کہیں کلے کہا، کہیں بیک کلے کہا، کہیں ڈرٹ کہا، کہیں ڈسٹ کہا. یہ ساری چیزیں قریب قریب ایک ہی معنی رکھتے ہیں. تو اس کو جو ہے پیدا کیا، روح پھونکا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا آدم کو. فعلم آدم الاسماء، اللہ نے اس کو نامنکریچر علوم وہ سکھلایا آدم کو. اس کے بعد ایسے توازن سے پیدا کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے اندر ایک صلاحیت دی، نالج دی، اس کو بیلنس کیا انسان کو. وہ مقام دیا جو اور مخلوقات میں نہیں تھا، یا بہت پریمیٹیو تھا، بہت پرفیکٹ بنایا. اس کے بعد فرشتوں سے کہا اس کے نامے تو بتاؤ، ان چیزوں کے نامے کیا ہیں؟ یہ کوشچن ایسا ہے، اس کا جواب ہمیں نہیں ہے. اور یہ فرشتے کہہ رہے اٹھے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہ تو نے اس کو پاک ہے، ہم اس چیز کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے جو تو نے ہمیں سکھلایا ہے. یہ چیزیں سبجیکٹ آؤٹ آف سلیبس ہے، ہمارے لیے نہیں، ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہے. دیکھو میں کہا تھا یہ میرے راز ہے، تم نہیں جانتے. کہا تم قائل ہو گئے، آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے قائل ہو گئے. فسجدوا لآدم، یہ میری پوری مخلوق ہے، تم آدم کی صرف سجدہ کرو.
فرشتوں کا ایک وصف یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس بات کا حکم دیا گیا وہی کرتے ہیں۔ سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے آدم کے آگے، کہے کہ یہ مخلوق تو ہم قائل ہو گئے، اس کو اللہ نے وہ چیز عطا کی ہے، یہ مارولس چیز عطا کی ہے جو اور مخلوق کو نہیں ہے اور ہم کو بھی نہیں ہے، اس کے آگے قائل ہو گئے اور سجدے میں گر پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو جب پیدا کیا ہے تو آدم کے اندر وہ صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے، وہ علم اور وہ صلاحیت، وہ مقام، وہ مرتبہ جس کے فرشتے بھی قائل ہو گئے۔ اور ان میں نہیں ماننے والا کون تھا؟ ابلیس۔ اب استکبر وکان من الکافرین، تکبر میں آ گیا اور کافروں میں انکار کرنے والا میں ہو گیا۔ اللہ کا حکم تھا، اس کا انکار نہیں کیا۔ ابھی سارا منظر پری اناؤنسمنٹ سے پہلے، آدم کی تخلیق سے پہلے جو اعلان تھا، وہاں سے لے کر یہ پورا مرحلہ دیکھا ہے، اور جب اس مقام پہ آیا تو اس نے کیا کہا؟ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مخاطب کیا۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مخاطب کیا اور ایگزیکٹلی ڈائریکٹ کوشچن پوچھا، جب اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ کو یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس جس چیز نے تجھے منع کیا کہ اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تو اللہ خود بول رہا میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو، آدمی کو پیدا کیا، استکبر تھا ام کان من العالین، کیا تو تکبر میں آ گیا، گھمنڈی ہو گیا ہے، یا اپنے آپ کو بہت بڑا عالی مقام سمجھ رہا ہے؟ جواب دیتا ہے خالا، اللہ کے سوال کا جواب دے رہا ہے۔ اللہ نے اسٹریٹ کوشچن پوچھا کہ کیوں نہیں کیا، کیا کہہ رہا ہے؟ خالا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں اس آدم سے بہت بہتر ہوں، تو میرا خالق ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ ذرا اس کا آرگومنٹ دیکھو ابلیس کا، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو ڈرٹ سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا ہے۔ دونوں میں بڑے کون؟ آگ بڑی یا مٹی بڑی؟ آگ بڑی۔ تو کہا کہ بڑی چیز چھوٹی کو کیوں کرنا؟ تو اس نے کیا کیا؟ یہیں پر ہم رکتے ہیں، آگے کا حصہ کبھی اور بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمارے سوال کا جواب ملتا ہے کہ جو ہم ڈپریشن کی طرف بات کر رہے ہیں، ابلیس نے کیا کیا ہے؟ آدم کے اندر میں نے ابھی آپ کو بتلایا، اللہ نے علم، مقام، مرتبہ، توازن، یہ ساری چیزیں انسان کو دی، اور ابلیس نے کیا پک کیا اس میں سے؟ سامنے موجود تھا، ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، میں کیا پک کیا؟ سب سے ویلیولیس چیز کو پک کیا اس نے، باقی دو چیزوں کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اس نے ذکر کیا یہ مٹی، یہ ڈرٹ، اس کو میں سجدہ کروں، تو اس نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو ویلیولیس بتانا چاہا، اس نے آدم علیہ السلام کو ویلیولیس بتانا چاہا، اور یہی چیز آپ چل کر آدم کی اولاد، آپ اور ہم میں ڈپریشن کا سبب بنتی ہے۔ کیونکہ یہ جو شیطان کا کام ہے، جسے سورۃ الناس میں ہم پڑھتے ہیں نا، کہ چاہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جو کیا کرتا ہے، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے ہے۔ تو انسانوں میں سے کیا ہے؟ یہ شیاطین الانس ہے، انسانوں کے انسان نما شیطان۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ ایک انسان اس ابلیس کے طریقے پہ چلتے ہوئے دوسرے انسان کو حقیر بتلاتا ہے۔ یہ سب سے پرائمری کاز ہے ڈپریشن کا، کہ انسان کے ایموشنل پورے کیوں نہیں ہوتے، کہ جتنی خوبیاں ہیں وہ سب کو نظر انداز کی جائے۔ جیسا میں نے گزشتہ وقت مثال دی تھی ساس اور بہو کی، کہ بہو میں 100 خوبیاں ہوں نظر نہیں آتی، لیکن جو خامیاں جو ہے وہ نظر آتی، اور خامیوں کو فوکس کرنا، ویلیولیس اور حقیری چیزوں کو فوکس کر کے تانے دینا، اور خوبیوں کو نظر انداز کرنا، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ تو اس نے آدم علیہ السلام کی خوبیوں کو ریکگنائز نہیں کیا، اور اس نے ہائی لائٹ کیا کیا؟ ڈرٹ کو میں کیوں کرتا ہوں اس کے آگے، قیامت تک ملعون ہونے کے لیے تیار ہوا۔ لیکن تب ہوتا کیا ہے؟ انسان کو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو جو ہے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کو آنر کیا ہے، ہم نے اس کو اکرام کیا ہے، اس کے مقام مرتبے کو بلند کیا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو ایلیویٹ کریں، ہم یہ سمجھیں کہ کیا چیز ہے، اللہ نے مجھے کیا مقام مرتبہ دیا ہے، اور اس کو پھر کیسے اچیو کریں۔ آج یہ مرتبہ اتنا بڑھ رہا ہے، دنیا میں کروڑوں پیشنٹ ہیں، اس لیے کہ ہم
لوگوں کے اوپینین کو ویلیو کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہمیں جو مقام و مرتبہ دیا ہے اس سے ہم بالکل غافل ہو گئے۔ تو اس کا قرآنی علاج کیا ہوا؟ علاج یہ ہوا کہ وہ جو سمٹمس ہیں ڈپریشن کے، کہ اپنے آپ کو ورتھ لیس فیل کرنا، یہ چیز جو چیز اندر سے نکال سکتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا یہ کلام، کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب مجھے پیدا کیا ہے تو میرے اندر صلاحیتیں لے کر پیدا کیا، میں ورتھ لیس نہیں ہوں، اور میرا ورتھ لوگ ڈیفائن نہیں کریں گے، جیسے آدم کا ورتھ ابلیس ڈیفائن کر رہا ہے وہاں پہ، تو نہیں، بلکہ میں خود کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اولاد آدم کے اوپر میں نے کرم کیا ہے، میں نے آنر کیا ہے، عزت و شرف بخشا، اور یہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ ہم دنیا کے اندر نہ کسی کی تعریف سے خوش ہونا ہے، نہ کسی کے تانوں سے دل چھوٹا کرنا ہے۔ لوگ کرتے رہیں گے، یہ دنیا ہے، یہاں لوگ آپ کو کسی نہ کسی، جہاں آپ کے 10 دوست ہیں، آپ 20 دشمن ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو ابلیس کی طرح ورتھ لیس بتائیں گے آپ کی خامیوں کو، تو اس کے سارے بارے میں کیا ری ایکشن ہے، کیا اس کے بارے میں شریعت کی گائیڈنس ہے؟ میں مختصراً بتلا دیتا ہوں کہ نمبر 1، یہ چیز آج ڈپریشن بڑھ کیوں رہا ہے؟ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ہم کیا ہے، ہم خود اس سے واقف نہیں، اور ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں دوسروں کے اوپر، اور یہ چیز بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ آج سوشل میڈیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا مائنڈ اس طرح ٹیون ہو گیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے، نئے کپڑے پہنے، فیملی گروپ سے اپنے 1-2 فوٹو لیے، لے کر اس میں گروپ میں ڈالے کہ دیکھو میرا نیا ڈریس کیسا ہے، دیکھو میرا نیا زیور کیسا ہے، اب کوئی کمنٹ لکھ رہا ہے وہ ویری گڈ، بہت اچھا ہے، اگر ایک کو لکھے خوش ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوسٹ میں نے کیا، کتنے اس کے اوپر لائکس آئے ہیں، اور لوگ لائکس لا رہے ہیں تو ہم خوش ہو رہے ہیں، ہماری ایموشنل ہیلتھ اچھی ہو جا رہی ہے، اور کوئی بھی ریسپونڈ نہیں کرتا، اپن ڈل ہو جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہم نے اپنی خوشیوں کو دوسروں کے حوالے خود کر دیے ہیں، کہ کتنے لائکس ہیں، کتنے ڈس لائکس ہیں، یا کوئی یہ چھیڑنے کے لیے نیگیٹو کمنٹ دے دے، اے کیا ہے بتاؤ، میں کا کپال یہ دوسرا نہیں تھا کیا، اتنا برائٹ نہیں ہے، کلر ڈل ہے اور خراب دکھ رہا ہے، ارے یہ تو میری بے عزتی کر رہا ہے۔ اور یہ کلچر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ تمہاری خوشیاں تمہارے اوپر نہیں ہیں، لوگوں کے لائکس اور ڈس لائکس کے اوپر ہماری زندگی آ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہم نے اپنی ایموشنل ہیلتھ کو دوسروں کے حوالے خود کر دیا ہے، اور تو اسے ڈسکنیکٹ ہو جاؤ، اور کبھی رہا بھی تو کمنٹس کی پرواہ نہیں کرو، کہ ہر دن کے بعد دیکھنا کہ میرے کتنے لائکس ہیں، میری پوسٹنگ کے اوپر کتنے لوگ یہ کیے ہیں، کتنے دفعہ ریفارورڈ کیا، یہ پوری دنیا کا ٹرینڈ بن گیا ہے۔ زندگی میں اور کوئی مصروفیت ہے ہی نہیں، یہی ہو کے رہ گئی ہے۔ جب فرصت ملی اس کے اندر دیکھ لو کہ کیا ہوا میرا، کس لوگوں کو فارورڈ، یہ کتنا دفعہ ریفارورڈ، ابھی کاؤنٹر ہوتا ہے بیچ میں۔ پوری دنیا جو ہے خود اپنے آپ کو ایویلویٹ نہیں کر رہی، لوگ ایویلویٹ کریں، لوگ کہیں نہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں۔ اور اگر کوئی تنقید کرتا ہے، اور جب یہ ہو جائے گا لوگوں کے کمنٹس کی پرواہ نہیں ہوگی، تو اس کے بعد آپ ڈپریشن میں اس لیے نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی نیگیٹو کمنٹ لکھتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو میں شکریہ کا حل کو پازیٹیو انداز میں لیتا ہوں، ہاں یہ وہ چیز ہے جہاں میری اصلاح کا دروازہ کھل رہا ہے، یہ کرٹیسزم میں بھی آئی شوڈ ڈو بیٹر، تو انسان کیا کرتا، اس کو اصلاح کے لیے استعمال کرتا۔ اور اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، اپنا سیلف ورتھ اور اپنا جو ہے خود اعتمادی اور اپنی شخصیت کے اوپر، اپنی صلاحیتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے توقع لی ہے، اور ہم اپنے پورے باغ و ڈول اپنے ایموشن کے لوگ رن کر رہے ہیں، تو پھر لو سیلف اسٹیم چلے جاتے، اتنا نیچے اور ڈاؤن ہوتے چلے جاتے کہ اس کے بعد اپنی خود اعتمادی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے، اس لیے ایسے ماحول میں جہاں ماں باپ اولاد کو ٹوکتے ہیں، یا شوہر بیوی کو، یا بیوی شوہر کو ہر بات پر ٹوکتے ہیں، یا جو کچھ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا، لوگوں کا کانفیڈنس کم ہوتے ہوتے تقریباً 0 تک چلا جاتا۔ ہمارے فیملی میں ہے، بچے سے پوچھا بیٹے تم 10th میں آگے کیا کرتے ہو، انٹر میں کیا دے رہے ہو، سائنس لے رہے ہو، کامرس کیا پڑھتے، میرے کو کیا معلوم، ابا کو معلوم، پڑھنا تو تم کو ہے نا، تم کو کون سے سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے، بولے میرے بابا LKG سے آج تک میں جو بولے وہی پڑھا، میں کیا ان کو میری ٹیوشن کے کرنا ہے، کیا انہیں جو پڑھو بولے وہی پڑھنا ہے۔ یعنی مانا کیا، بچے نے وہ صلاحیت ہی ختم کر دیا آپ نے، ٹوک ٹوک کر اور اس کو ہر اسٹیپ پہ گائیڈ کر کے، کہ وہ اپنے سے انڈیویجول فیصلہ ہی نہیں لے سکتا۔ تو ایسے بچے آگے جا کے ضرور ڈپریشن میں جائیں گے، سوسائٹی میں منہ نہیں پائیں گے، وہ ڈگری لے بھی لے فیلئر رہے گا، کیونکہ تم نے ان کی صلاحیتوں کو ہی کرش کر دیا ہر دفعہ۔ اس لیے ایکسس کرٹیسزم اچھا نہیں ہوتا، ہاں ڈسپلن کچھ ریزنیبل انداز سے ہو، اصلاح کے مقصد سے ہو، بہتر ہوتا ہے۔ تو یہی چیز ہے جو جا کر اب بعد میں اتنا ہو جاتا کہ لوگ جو ہے کیا کرتے،
इस तरीके से उनसे तंग आकर फैसला लेना ही छोड़ देते लाइफ में। फिर दोपहर में सब्जी पकाना है, चिकन के मटन, बाद में कोई प्रॉब्लम होता, अपने चॉइस से पकाए तो खुद फैसला कर ही नहीं सकते किसी। क्यों? क्योंकि मालूम है कि इसके आफ्टर इफेक्ट बहुत। जब जहन के अंदर इतनी इमोशनल हेल्थ जो है डिस्टॉर्ट हो जाएगी तो समझो कि पोटेंशियल कैंडिडेट है जो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। तो उसके लिए क्या है, इंसान के अंदर ये एतमाद पैदा हो और हर आदमी को ये फ्रीडम दिया जाए, एक फ्री चॉइस का। आप अपना ओपिनियन, अपनी राय, मशवरा हो सकता है, लेकिन उसको अथॉरिटेटिव अंदाज में जब मुसल्लत करने की कोशिश जाती है तो फिर वहां पे डिप्रेशन जन्म देने लगता है। तो इसके अंदर बड़े बच्चे एक छत के नीचे जीतने लगे, सबका एक रिस्पॉन्स है, सबकी पूरी जिम्मेदारी है इसके अंदर। और वो क्या है, बी सेंसिटिव टू अदर्स फीलिंग्स। ये चीज हमारे माशरे में खत्म हो गई। हम ये समझते हैं उसका वजूद ही नहीं है, हमारे आगे बोलना नहीं, जबान बंद। और ये माहौल जब हो जाता है डिक्टेटरशिप एटीट्यूड कि आई एम राइट, आई एम मिस्टर राइट, मेरे आगे किसी की सुनना नहीं है, तो फिर माहौल जो है वहां पर ये इमोशनल हेल्थ पूरी उस घर के अंदर खत्म हो जाती है। और ये चीज हमारे माशरे में आज बहुत बढ़ चुकी है और इसके लिए निकलना है। एक तरफ माशरे की जहां सुधार और इस्लाह जिसके लिए कोशिश की जा रही है, वहीं पर हर आदमी अपने अंदर ये एतमाद पैदा करे अपने कॉन्फिडेंस का। और इसके लिए क्या है कि हमको ये नहीं देखना है कि दुनिया वाले मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। हमको ये देखना है कि मेरे खालिक मालिक के साथ मेरा क्या ताल्लुक है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने मेरी क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अहकाम और गाइडेंस के मुताबिक कितनी जिंदगी गुजार रहा हूँ और कितने मैं अपने नफ्स की बतलाई भी रहा हूँ और चलकर मैं भटक रहा हूँ। ये चीज हमारा फोकस होनी चाहिए, ना कि दुनिया वालों की आरा। और तवाज़ुन के एतबार से कि बैलेंस कैसे कायम किया जाए हर चीज के अंदर, ये बात भी बहुत अहम है। बाद लोगों के पास थोड़ा सा हालात सुधर जाते हैं, माईशत अच्छी चल रही है, कारोबार बिजनेस ठीक चल रहा है, तो क्या करते हैं, उनके अंदर एरोगेंस आने लगता है, समझते हैं कि मैं बहुत सक्सेसफुल इंसान हूं, तो अब वो किसी की मानते नहीं। यानी उनके अंदर ये फिरौनियत के जरासीम जन्मने लगते हैं, वही उनका एटीट्यूड रहता है, अरे बड़ा कोई आदमी है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उनके अंदर इनके सारी चले जाती है, इनके सारी उनसे प्रोसेस हो जाती है, मटेरियल कामयाबी को क्या समझते हैं। और यही लोग जब थोड़ा सा शेक हो जाते हैं तो जितने ज्यादा सरकश होते हैं उतने ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे हमारा मुकाम चला गया, मर्तबा चला गया, स्टेटस चला गया, हमारे को क्या हो गया पता नहीं, ये चीज। दूसरी तरफ इनके सारी अल्लाह तआला के आगे और माशरे में अच्छी चीज होती है, लेकिन उसका भी एक्सेस बहुत खराब होता है। बाद में इसी मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर कि अब मस्जिद में 10 आदमी मौजूद हैं, इमाम साहब नहीं है, घर में नमाज के लिए कोई भी पूरे मुसलमान है, सबको नमाज पढ़नी आती है, वही पढ़ाना है। हर आदमी ने आप पढ़िए, नहीं, ये रॉन्ग है। जो आदमी है जो अच्छा कुरान जानता है वो पढ़ा है, लेकिन ये जो इसको आप एस्केप भी कह सकते हैं, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। हर आदमी अगले को खुश कर रहा है कि मेरी जान छूटे में पढ़ा लो तो अच्छा है, नहीं? बल्कि अभी पिछले एक हदीस मेरे ध्यान से नजर से गुजरी कि आखिर क़यामत में से है कि लोग नमाज के लिए जमा होंगे और इमामत के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ये क़यामत की निशानियां है। ये क्या चीज है कि ऐसी इनके सारी की जरूरत नहीं है, जिसको अल्लाह ने सलाहियत दी है। और हर आदमी, इसलिए मैं इस मस्जिद में कोशिश करता हूँ कि हमें 12-14 साल के बच्चे हैं उनको आगे करें, इनकरेज करें। ऐसा ना हो कि हम मर जाएं तो मसाजिद वीरान हो जाए। उनको अभी से मिंबर और मेहराब का जानशीन बना दें, उनको एक नई नस्ल को तैयार करते रहे हमेशा। और हर आदमी में ये एबिलिटी अल्लाह ने दी है, लेकिन इंसान क्या है, ये गैर जरूरी इनके सारी कि अरे भाई आपको अल्लाह की इल्म है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुतालिया है, आप खुतबा दीजिए। अरे नहीं साहब, हम कहाँ हैं, हमारे पास कहाँ इतना इल्म है, हम तो उलमाओं के पैर पे जितनी गर्द है उतना भी हमारे पास इल्म नहीं है। ये गैर जरूरी बनावटी इनके सारी, इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह ने जो भी आपको नॉलेज दी है लोगों से शेयर करें। तो ये चीज क्या है, ये तवाज़ुन ना एक तरफ। अब होता क्या, जब ये दरवाजा हम जो है इनके सारी का करते हैं या समझते हैं कि अपना काम ही नहीं है, ना किसी और को करने दो, नतीजा क्या होता कि फिर ये सलाहियत 1-2 लोगों तक महदूद होकर रह जाती है। तो उन्हें है तो होता, नहीं तो नहीं होता, और उसके बाद वो लोग दिन के ठेकेदार बन जाते हैं। तो होने के बाद लाजमी नतीजा क्या होता, वो दोनों में कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता। क्या कि ये जो है ये मेरा स्पेस है, मेरी स्पेस है, इसमें इनकम घुस रहा है, नहीं, ये इनके सारी जो कहां तक लेके चले जाती है हमारे को, बिगाड़ पे बिगाड़ पे बिगाड़। नहीं, हर आदमी को अल्लाह तआला ने सलाहियत दी है। हर अहले ईमान जो जानता है
وہ جو ہے کہ لیڈ کر رہے تھے. مثال دے رہا تھا میں. تو اس طرح نہ ان کے شادی کرنا ہے نہ تکبر کرنا ہے، بلکہ ایک میانہ روی، ایک مڈل پاس، ایک درمیانی راستہ یہ جب اختیار کرتے ہیں تو کوئی بھی چیز ایکسس میں نہیں ہوتی تو نہ اس کے اندر ڈپریشن آتا ہے، ماحول جو ہے صحت مند ہوتا ہے، ہر چیز ٹھیک ٹھیک لگتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہر چیز میں جب تک افراط و تفریط نہ کریں نا ہمارا جی نہیں بھرتا. مثال کے طور پر کوئی بھوکا ہے اس کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھلاتے، لیکن دعوت کرنا ہے تو 1000 آدمی کو ضرور کھلائیں گے اور موسٹ ایکسپینسو مینو لیں گے. یہی چیز نہیں اسلام کے اندر، اور یہی چیز آگے جا کر پھر تمہاری ایموشنل اس کو خراب کرنے والی ہے. یاد رکھو ہر چیز کے اندر بیلنس، کہ جو چیز افورڈ نہیں کرتے اوور جسٹ کیوں یہ سب چیزیں کیوں کر رہے ہیں. آج اتنی شادی خانے ہر گلی میں کیوں ہو گئے اور وہ بکنگ نہیں ملتی اتنی زیادہ؟ اس لیے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو، اپنے ڈیسیشن کو، اپنے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو دوسروں کے حوالے کیا ہے. یہ ہمارے گھروں میں ایک کامن ڈائلاگ ہے، آپ نے غور کر کے دیکھو. ارے بھائی سمپل کر کے لوگ کیا کہیں گے، ارے بھائی میرا بجٹ ساتھ نہیں دے رہا ہے اور تمہیں لوگوں کے اوپینین کی فکر پڑی ہوئی ہے، تو ہر فیصلے سے پہلے لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے کنفیوز بولیں گے، بولنے تو کیا ہوگا، میں قرضدار ہوگا تو آگے میرا قرضہ تو ادا نہیں کرتا. تو لوگوں کے اوپینین کو اپنی زندگیوں میں اتنی زیادہ ہم نے اہمیت دے دی کہ اپنا خود کا کوئی اوپینین نہیں رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ میری لائف کوئی اور ڈرائیو کر رہا ہے، اور جب رانگ پیج پہ لے جائے گا تو آپ کو ایموشنل ڈسٹریس تو ہوگا، آپ کی زندگی برباد تو ہوگی، آپ کے فائنینشیل ڈسٹرب تو ہوں گے، آپ کی پوری لائف اس سے رون ہو جائے گی. اور یہی آج اس مسارے اس دور کا جو ہے سب سے بڑا کرب ہے. آج دنیا میں کرائسس جو ہے وہ فائنینشیل نہیں، وہ فوڈ کا نہیں ہے. پورے ورلڈ کے اندر جا کے سب سے بڑا المیہ چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ ہر انسان اپنا سیلف ورتھ نہیں جانتا کہ وہ ہے کیا چیز. اس کو آدم کی اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا مقام و مرتبہ، کیا صلاحیت دے کر پیدا کی ہے. اور لاسز آتے ہیں اس پارٹ آف لائف. There is nothing called profit only business. اس میں کون سا ایسا مر جانے کی بات ہے؟ جب دنیا سے آئے تھے کیا لے کے آئے؟ خالی ہاتھ، پرانا جسم. دنیا سے جائیں گے کیا لے کے جائیں گے؟ سلے ہوئے کپڑے کی الماری میں رہ جائے، کفن کی 2 چادروں میں لپٹ کے قبر میں ڈال دیا جائے گا. جیسے خالی ہاتھ رہتے، خالی اتنی بات سمجھ نہیں آتی. اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کتنے صاحب مال و دولت دنیا سے چلے گئے، کیا لے کر گئے؟ کیا کسی کے کفن میں جیب لگا تھا جو بھی پیسے ساتھ رکھ لے گئے؟ ساری چیزیں چھوڑ کے جانے ہیں. جب سکندر کے بارے میں کہا تھا، سکندر اعظم کے بارے میں، کہ جب سکندر جہاں سے گزرا تھا خواب خالی کفن سے باہر تھا، کیا تھا؟ کیا لے کر آئے؟ لیکن انسان اپنے ایموشنلی لاسٹ منٹ تک کہیں مجھے پروفٹ ہو تو میں بڑا خوش رہتا ہوں، میں ہیپی مین ٹوڈے کیونکہ میرے پاس پروفٹ آ گیا. تھوڑا سا نقصان ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اور یہ ساری چیزیں ہماری ایموشنل ہیلتھ کو ڈسٹارٹ کیوں کر رہی ہیں، کیوں ان پر ہمیں اثر ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے. اور قرآن کے درسوں میں بیٹھو، ایک ایک آیت پر غور کرو، سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو میرے نیک بندے ہیں ان کو میں لاس سے میں جو ہے سیو کر لوں گا، ان کو لاس نہیں آئے گا. عجیب بات ہے. سیرت النبی کا میں نے اس لیے حوالہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، کتنی تکلیف سے گزرے. ہمارے اسٹینڈرڈ سے تو پوری ہی میزریبل لائف تھی، کہیں بھی آرام نہیں تھا. کبھی کھا لی، کبھی پیٹ کو پتھر باندھے ہیں، کبھی فاقے کر رہے ہیں، کبھی نفلی روزے رکھ، کسی تکلیف. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اللہ سے ریلیشن شپ جو ہے ATM کی طرح ہو، پیسے بہت ہوں جب بھی کارڈ والی نوٹیں نکلیں. ایسا نہیں. ہماری تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم کو پیدا کیا ہو، تم گزرو گے، تم آزمائے جاؤ گے، اپس اینڈ ڈاؤنس آؤ گے، لائف میں قرض آؤ گے. یہ حقیقت تو جان لیتے پھر انسان کو ڈپریشن نہیں آئے گا. اللہ کہتا ہے یہ بھی نہیں کہ بے چانس ہے، اللہ کہتا ہے میں ضرور ہر ایک کو آزماؤں گا. نبلونکم بشیء من الخوف والجوع، میں ہر ایک کو آزماؤں گا. کبھی مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، کبھی پھلوں کی کمی. یہ انسان کا زندگی کا حصہ ہے بلڈنگ. اس کے لیے انسان جب ان حقائق کو پریپیئر ہوتا ہے، اس ایلیوژن سے نکلتا ہے اور اس کو تسلیم کرنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میری ایمانیات میں سے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہے. کائنات پوری اکٹھا ہو جائے مجھے اس سے بڑھ کر نفع نہیں دے سکتی جو اللہ نے مجھے لکھ چھوڑا ہے. پوری کائنات اکٹھا ہو جائے مجھے اس سے بڑھ کے تکلیف نہیں دے سکتی جو اللہ نے مجھے لکھ چھوڑا ہے. ان چیزوں کے اوپر جب ایمانیات پختہ ہوتے ہیں انسان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جب کہیں کوئی ہمیں بری خبر پہنچتی ہے، کبھی کسی کے فوت کی بڑی بری خبر سے فوری زمانے پہ کیا ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کی ملک ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ ساری دنیا کا کھیل تماشا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، چاہے مال ہو، دولت ہو، طاقت ہو، عزت ہو، صحت ہو. یہ سب چینجز ہیں بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ. کل کوئی بہت دولت مند تھا آج غریب، کل کوئی غریب تھا دولت مند ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. انسان ان حقائق کو نہیں سمجھتا
اور اس لیے اس بارے میں ہماری سوچ اور غیر مسلم کی سوچ میں کوئی فرق نہیں. پریشان وہ بھی ہوتا ہے، ہم بھی ہوتے ہیں، لیکن جس کا صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہو اور وہ سمجھے کہ میرا خالق، میرا مالک مجھے رکھا ہے، تو بہرحال جو بھی ہے اس کو انسان کی ایک مومن کی زبان پر کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. ہر حال کے اندر اللہ نے جو رکھا ہے الحمدللہ جیسے بھی ہے، تو اس کا اوور ریاکشن نہیں ہوتا. تو ہر چیز کے لیے جہاں پر میں نے بات کی بات بتلائی وہاں پر یہ کہ ہم اپنے آپ کو ریلیز کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کیا صلاحیتیں دے کر پیدا کی ہے کہ انسان یہ کیسے کوپ اپ کرتا ہے، کیسے اس کا یہ انشاءاللہ پھر کبھی اسی عنوان پر گفتگو اور باتیں کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے مولا کریم جو حق بات ہم پر واضح فرما، اس پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ جو باطل بات ہم پر واضح فرما، اس سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ ہمارے جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی، آبروں کی حفاظت فرما. اے مولا کریم اس مسجد کے بنانے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے، اس میں تعاون کرنے والے، اس کے انتظامات کرنے والے، اس کو آباد کرنے والے تمام کو دنیا اور آخرت میں اس کی بہترین جزا عنایت فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما. اے اللہ ہم پر رحم فرما، بیوی بچوں پر رحم فرما، بچوں کے بچوں پر رحم فرما. اے اللہ ہم تمام کو حادثات اور حادثائی اموات سے محفوظ رکھ. اے مولا کریم ایسی موت سے محفوظ رکھ جس میں توبہ کی توفیق بھی نہ ملے. اے اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ زوال نعمت سے ہم سب کو محفوظ رکھ. اے اللہ آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم پر، ہمارے بچوں پر، بچوں کے بچوں پر کبھی ایسا وقت نہ لا کہ وہ دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، دنیا والوں سے مستغنی فرما، دنیا والوں سے بے نیاز فرما، اپنے گھر کا سوالی بنا، اپنے گھر کا بھکاری بنا. اے اللہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں شادی کے آرزو مند جانے بہترین جوڑی عنایت فرما. اے مولا کریم جو بے اولاد ہونے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے ہماری اولاد کو نیک بنا. اے اللہ ہماری اولاد کی نیکیاں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہم تمام حاضرین مجلس پر رحم فرما. اے اللہ جتنے ساتھی دعا کر رہے ہیں دعا کے لیے کہ تمام کی جاری دعا کو قبول فرما. ہم میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما. جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب بنا. اللہ جو سودی معاملات میں الجھے ہیں انہیں سے نجات عطا فرما. جو مقدمہ بازیوں میں الجھے ہیں اللہ انہیں سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہم پر رحم فرما، اپنے کرم فرما. اے مولا کریم ہمارے بھائیوں پر رحم فرما، ان کی بیویوں پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما. اے اللہ ہماری بہنوں پر رحم فرما، ان کے شوہروں پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے. اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، شوہر جو فوت ہوئے ہیں تمام فوت شدگان کی مغفرت فرما. ان کے قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما. اے اللہ ہماری زندگی کا اتنا سفر گزر چکا جو باقی ہے ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ مرتے دم تک ہماری مالی ضرورتوں کے لیے، جسمانی ضرورتوں کے لیے، کسی بھی ضرورت کے لیے دنیا والوں سے کسی کا محتاج نہ بنا. اپنے در کا سوالی بنا، اپنے در کا بھکاری بنا. اے اللہ جب موت کا وقت آئے ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت کو جاری فرما. خبر کے سوال جواب کا مرحلہ ہمارے لیے آسان فرما. قیامت کے دن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. آپ کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما. ہمارا شمار ہم خوش نصیب لوگوں میں کر دیجیے جن کو آپ بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل کرنے والے ہیں. آمین یا رب العالمین. اے اللہ زندگی کا قبر مسلمان کے لیے آسان فرما. اے اللہ جو باطل طاقتیں اکٹھا ہو کر اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں، مسلمانوں کو ظلم کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اے اللہ جو ہدایت کے مستحق ہیں ہدایت عطا فرما. جو ہدایت کے مستحق نہیں ان پر اپنا عذاب نازل فرما. روئے زمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک فرما. اے اللہ ہمارے قلوب کو نفاق سے پاک فرما، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک فرما. اے اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک حاسدین کے پیچھے پھنسا ہوا ہے اللہ حاسدین کے اثر سے محفوظ رکھ، شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھ، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ. جب تک کہ ہمیں اسلام پر رکھ، عزت سے رکھ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأكبر وأقم الصلاة.